عملی طور کے پر اس خطے میں امن کی اگر بات کریں تو اس خطے میں امن والا جو معاملہ ہے وہ جا کے سٹارٹ ہوگا مئی کے پہلے ہفتے کے بعد سے. تو یہ چیز آپ کو ابھی مزید ان 2 ہفتوں میں بھی ایسے ہی نظر آئے گی. دکھایا کچھ جائے گا, کیا کچھ جائے گا, بتایا کچھ جائے گا, سنا کچھ جائے گا, اور ریومرز بہت پھیلیں گی اور کسی طور کے اوپر آپ کو فیک نیوزز بہت زیادہ ملیں گی. جو چیزیں فائنلائز ہونی ہیں وہ ان 2 ہفتے میں نہیں ہو پائیں گی, وہ جا کے فائنلائز ہوں گی تیسرے اور چوتھے ہفتے. تو یہ مزید اور زیادہ سیز فائر کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں گے, اور بلکہ دوران سیز فائر بھی یہ چیزیں ہوں گی. اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے غزہ کی سالمیت کو. غزہ والا جو خطہ ہے اس کے اوپر اسرائیل کا یہ اب امپیکٹ اور پوٹینشیل ہوگا کہ ایران کے اوپر تو وہ قبضہ نہیں کر پایا, لبنان کے اوپر باوجود حملوں کے کسی دور کے اوپر وہ کچھ نہیں کر پایا, لیکن غزہ والی جو پٹی ہے وہ اس کو کسی طور پہ کیپچر کرنے کی کوشش اب کرے گا فیوچر میں جا کے, اور یہ عنقریب فیوچر کی بات ہے. باوجود اس کے کہ بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہوئیں, بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوئیں, اموات ہوئیں اور بچوں کو شہید کیا گیا, املاک کو تباہ کیا گیا, ان کی ہیریٹیج سائٹ جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا, بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی ان کو کیا گیا. اب یورینیم کے مسئلے کے اوپر دیکھا جائے یا آپ نے ہمس کے مسئلے کے اوپر دیکھا جائے تو obviously یہ جو ابھی سیز فائر ہوا ہے اس میں آپ کو چیزیں 2 ہفتے میں تو وائنڈ اپ نہیں ہوتی نظر آتی. وقتی طور کے اوپر نو ڈاؤٹ اس میں پاکستان کو جو عزت ملی ہے وہی عزت پاکستان کے حق میں آگے بھی جاری رہے گی. پاکستان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال بھی اس خطے میں سرفرازی نصیب کی, عزت ادا کی, اور آگے چل کے بھی پاکستان کے لیے یہی عزت بلند اور برقراری کے لیے مزید بڑھے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زنجانی ٹی وی. میرے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. شاہ صاحب نے جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے تب سے پریڈکشن دینا شروع کی تھی کہ جو یہ جنگ ہے یہ اپریل کے فرسٹ ویک میں تھمنا شروع ہو جائے گی, رکنا شروع ہو جائے گی, اور کافی زیادہ پروگرام میں آپ نے یہ پریڈکشن دی تھی. آپ پہلے یہ جو پریڈکشن تھیں آپ کی یہ پروگرام دیکھیں, اس کے بعد ہم سر سے بات کرتے ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں ابھی آپ کو وقتی طور پہ, جیسے میرے بھائی حیدر صاحب نے بولا ہے کہ پاز آئے گا, یہ پاز آپ کو وقتی طور پہ نظر آئے گا کیونکہ آسمان کے اوپر ایک جو مارس اور راہو کا آپس میں کنجنکشن تھا وہ ختم ہو رہا ہے 3 اپریل کو. اب چونکہ یہ 3 اپریل کو کنجنکشن ختم ہو جائے گا اور مارس انٹر کر رہا ہے واٹر ایلیمنٹ میں, مارس نے موو کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم ایک واٹر سائن میں, پائسز میں, تو نہیں اس میں ٹھنڈک نہیں آئے گی. اس میں آپ یوں کہیں کہ جو آپ کو فائٹ یا جو لڑائی آپ کو آسمان سے ابلتی ہوئی نظر آتی ہے, جو انگار آپ کو آگ سے برستی ہوئی نظر آ رہی تھی آسمانی طور کے اوپر, کیونکہ پہلے وہ تھا ایئر ایلیمنٹ میں, اب وہ جائے گا سمندری ایلیمنٹ میں, اور اب پانیوں کے اوپر جو پرابلمز اور مسائل ہیں یا آپ کو سمندروں کے اوپر مسائل نظر آئیں گے, پانیوں کے اوپر مسائل نظر آئیں گے. آپ نے جو پانیوں کے راستے روکنے ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے, اور اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو منتھ آف اپریل پورا اسی سینیریو میں نظر آئے گا. سیکنڈ طور کے اوپر جو ابھی وقتی طور کے اوپر جو پیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کوئی امن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ابھی مرکری جو ہے وہ عنقریب اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں جا رہا ہے. مرکری نے منتھ آف اپریل میں ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں رہنا ہے, اور مرکری کا تعلق ہے کمیونیکیشن سے, بات چیت سے. تو اپریل کا مہینہ قطعی طور کے اوپر بھی چیزیں کسی بھی طور کے اوپر تھمیں گی نہیں. کوئی بات کی جائے گی, کوئی ایگریمنٹ کیا جائے گا, اس سے وڈرا کر لیا جائے گا, کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کسی طور کے اوپر چیزیں وقتی طور پہ پاز ضرور لیں گی لیکن وہ بہت پرولونگ نہیں کریں گی. اب جب تک 3 اپریل گزر نہیں جاتی آپ کو 3 اپریل تک شدید کارروائیاں نظر آئیں گی, اس میں قطعی طور کے اوپر چیزیں کوئی تھمیں گی نہیں. ایران کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ایران کا ذائچہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ ایران کے چارٹ میں جو پلانٹری پوزیشنز بننے جا رہی ہیں منتھ آف اپریل میں, کہ چیزیں کسی نہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا تھمیں گی ضرور, کنٹرول ضرور ہوں گی. صرف ایران کی طرف سے نہیں, کسی طور کے اوپر امریکہ کی طرف سے بھی تھا. اب اس میں جو کردار ہوگا دوسرے ممالک کا, وہ کردار آپ یوں سمجھیے کے مہینے میں آپ کو ایک حتمی نقشہ نظر آنا شروع کرے گا کہ کون سا ملک جو ہے وہ اپنے کتنے اہداف مکمل کر چکا. ایران نہ ہی جھک رہا ہے, نہ ہی کسی دور کے اوپر رجیم چینج ہو رہی ہے, نہ ہی کسی بھی دور کے اوپر یہ جنگ فوراً ختم ہو رہی ہے, نہ ہی کسی دور کے اوپر کوئی صلح والا معاملہ ہے, بلکہ یہ جنگ تھوڑا سا لمبی چلے گی. اور اس میں جو فائنل ریزلٹس ہیں کسی طور کے اوپر آپ کو ٹھہراؤ نظر آئے گا, وہ جا کے آپ کو 3-4 اپریل کے بعد نظر آئے گا, اس سے پہلے نہیں. یہ چیز اس چارٹ میں نظر آتی ہے. نو ڈاؤٹ اسرائیل کی جو بڑی قیادت ہے وہ کسی طور کے اوپر اس جنگ میں تو ہلاک ہو گئی. اس میں نیتن یاہو بھی ہیں, اور اس میں ان کے بہت سارے ایسے کمانڈرز بھی ہیں جو کہ ان کی فوج کو لیڈ کر رہے ہیں, جو کہ ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو, اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں. کہ اس کردار میں کسی بھی طور کے اوپر کوئی بہت میجر ملک جو ہے اس کی چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی ماں سوائے پاکستان. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ پاکستان کو وہاں پہ عزت بخشی ہے, پاکستان کو یہاں پہ بھی عزت مل رہی ہے, اور پاکستان کے لیے یہی عزت والا ٹینیور جو ہے وہ منتھ آف اپریل میں انشاءاللہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا سکسیسفل ہو جائے. اسرائیل امریکہ وار ہو, اس کے فائنلی طور کے اوپر حتمی نتائج اور جنگ کا تھمنا, اور کسی طور پہ چیزوں کا دوبارہ سے بیک ٹو نارملائز ہونا شروع ہونا, وہ چیز آپ کو نظر آئے گی منتھ آف اپریل کے فرسٹ ویک کے بعد سے.
جب انگارہ یوگ آسمانی کیفیت میں پوزیشن ختم کرے گا. دیکھیں کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا, تو پاکستان کا نو ڈاؤٹ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ پاکستان کا ہمسایہ, تو اس اعتبار سے پاکستان کا نو ڈاؤٹ ایک بہت امپورٹنٹ رول رہے گا سال 2026 میں. آپ نے دیکھا کہ مختلف چینلز پہ شاہ صاحب نے پریڈکشن دی تھی کہ اپریل کے فرسٹ ویک میں یہ جنگ جو ہے نا تھمنا شروع ہو جائے گی, مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. اب چونکہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اس سیز فائر بھی ہو چکا ہے, لیکن اس میں سوال اب یہ کہ کیا یہ سیز فائر برقرار رہے گا یا امریکہ یا ایران کی طرف سے اس کو توڑ دیا جائے گا, کیونکہ رات کو بھی لبنان میں حملے ہوئے ہیں. تو ہم سر سے یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ جو سیز فائر ہوا ہے, یہ جو معاہدہ ہوا ہے, کیا یہ برقرار رکھ سکیں گے یا یہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی محبت کاشف. اور ابھی وقتی طور کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو حالات و واقعات ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیز فائر ہو چکے اور پوری دنیا میں کسی طور کے اوپر سکون منایا جا رہا ہے, اور اس چیز کے اوپر ایک اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب ٹریڈ کھل جائے گی, آئل ڈیپو کھل جائیں گے, اور کسی طور کے اوپر ملک کے اوپر پوری دنیا میں اس کا جو امپیکٹ پڑا تھا وار کا وہ سل جائے گا. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ماضی میں جو آسمان کے اوپر ستاروں کی پوزیشنز بنی ہوئی تھی, جو اس کے بارے میں میں بار بار یہ چیز بیان کر رہا تھا کہ انگارہ یوگ لگا ہے, اور اس انگارہ یوگ کی نہ صرف ہم لوگ ویڈیوز میں بات کر رہے تھے, ہمارا منتھلی میگزین ہے اس میں بھی اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کر کے پروڈکٹ کیا گیا تھا کہ خطے کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. اور اوبویسلی فروری کا میگزین تھا, فروری کا میگزین ہمارا پرنٹ ہو جاتا ہے فروری سٹارٹ ہونے سے پہلے, پھر مارچ کا میگزین تھا, پھر اپریل کا میگزین تھا, اس میں بھی یہی پریڈکشنز تھی. تو یہ حالات اب جا کے انشاءاللہ اب جو وقتی طور پہ تھمے ہیں, اب اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس مستقبل کے اوپر بات کریں تو ابھی اصولی طور کے اوپر صرف سیز فائر ہوا ہے, لیکن کسی بھی طور پہ دونوں جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کلوز کو فائنل نہیں کیا گیا. جو کلوز ایران نے دیے ہیں, یو ایس جو ہے وہ اس چیز کو ڈپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ کلوز کسی طور پہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یا یو ایس نے جو کلوز دیے ہیں وہ ایران کو کہیں نہ کہیں پہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. اب ان کلوز میں ایک چیز بڑی واضح طور کے اوپر یہ بھی شامل تھی کہ یہ جو بھی مسئلہ تھم رہا ہے وہ صرف ایران اور یو ایس وار کے اوپر ہے. اسی وجہ سے اسرائیل بھی یہ شکایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ وار کا میں بھی بیچ میں حصہ تھا اور مجھے کسی بھی طور کے اوپر ڈپلومیٹک ٹیبل پہ نہیں بٹھایا گیا اور مجھ سے پوچھا نہیں گیا. تو یہ وہ مسائل اور وہ پرابلمز ہیں جو کہ بنیامین نیتن یاہو کو اپنے ملک میں بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں, کہ وہ ڈپلومیٹکلی طور کے اوپر بھی ایک بہت ہی بڑے یوں سمجھیں کہ شکست فاس اس کو ہوئی ہے کہ اس کو پوچھا تک نہیں گیا کہ آیا ہم وار کو ختم کریں نہ کریں, یا اس کا اپنا سٹانس کیا ہے. اس چیز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹرمپ کی بھی جو پاگل پن کی حدیں اس نے کراس کی ماضی میں, اور اس میں عجیب و غریب بیانات دیتا رہا مخبوط الحواسی کے طور پہ, اس کے ذہن کے گھر میں جو گرہن لگا تھا اور اس کے ساتویں گھر میں جو خراب نظر تھی وہ بھی ختم ہوئی ہے. اب اس اعتبار سے چیزیں اس کو بھی سمجھ آنا شروع ہو رہی ہیں کہ جو چیز اس نے سٹارٹ کی تھی اس کا رزلٹ یا اس کا اختتام وہ نہیں ہو پائے گا جو وہ سوچ رہا تھا. اسی اعتبار سے اس سیز فائر کے دوران ایران جو ہیں, ایران کو بھی اب چیز کی مزید اور زیادہ تقویت اور اسٹرینتھن مل جائے گی, کہ انہیں اس چیز کے بارے میں مزید اور زیادہ اسٹرینتھننگ ہوگی کہ 40 دن کی اس وار کو جو انہوں نے کسی طور کے اوپر روک لیا ہے, کسی طور کے اوپر اپنی سالمیت اور اپنی بقا کو کنٹرول کر لیا ہے, وہی چیز اگر فیوچر میں بھی چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. انہیں بھی اپنا پوٹینشیل نہیں پتا تھا کہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے اور ہماری عوام جو ہے اس کے اندر اتنی یکجہتی ایک دم آ جائے گی, باوجود اس کے کہ بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہوئیں, بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوئیں, اموات ہوئیں اور بچوں کو شہید کیا گیا, املاک کو تباہ کیا گیا, ان کی ہیریٹیج سائٹ جو ہیں اس کو ہٹ کیا گیا, بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی ان کو کیا گیا. اب یورینیم کے مسئلے کے اوپر دیکھا جائے یا آپ نے ہمس کے مسئلے کے اوپر دیکھا جائے تو اوبویسلی یہ جو ابھی سیز فائر ہوا ہے اس میں آپ کو چیزیں 2 ہفتے میں تو وائنڈ اپ نہیں ہوتی نظر آتی, کیونکہ 11 تاریخ کو مرکری جو ہے وہ جا رہا ہے ڈیبلیٹیٹڈ. مرکری کمزور پوزیشن پہ جا رہا ہے, اور مرکری جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے آپ کی کمٹمنٹس کو, بات چیت کو, ایگریمنٹس کو, کسی طور کے اوپر لکھت پڑھت کو اور کسی طور پہ انڈرسٹینڈنگ کو. مرکری کا کمزور ہونا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ 25 فروری تک اس نے کمزور رہنا ہے, اور یہ 2 ہفتے 25 فروری تک اگر ہم لوگ دیکھیں تو انہی 2 ویکس میں یہ چیزیں فائنلائز ہونی ہیں. تو ان 2 ہفتوں میں تو چیزیں کسی بھی طور کے اوپر سارٹڈ نہیں ہوں گی. اس میں کہیں نہ کہیں پہ پرابلمس ہوں گی, مسائل ہوں گے, مس انڈرسٹینڈنگس ہوں گی, لوپس ہوں گے, بیچ میں کسی طور پہ شرارت کی جائے گی جیسے اسرائیل نے آلریڈی شرارت کر دی. اب یہ جو چیز ہوئی ہے کہ وقتی طور کے اوپر جو لبنان پہ اس نے حملہ کیا تو ایران نے بھی جز وقتی طور پہ پارشلی طور پہ دوبارہ آپ نے ہمس کو بند کیا ہے. تو یہ چیز آپ کو ابھی مزید ان 2 ہفتوں میں بھی ایسے ہی نظر آئے گی. دکھایا کچھ جائے گا, کیا کچھ جائے گا, بتایا کچھ جائے گا, سنا کچھ جائے گا, اور ریومرز بہت پھیلیں گی اور کسی طور کے اوپر آپ کو فیک نیوزز بہت زیادہ ملیں گی.
وقتی طور کے پر نو ڈاؤٹ اس میں پاکستان کو جو عزت ملی ہے وہی عزت پاکستان کے حق میں آگے بھی جاری رہے گی. پاکستان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال بھی اس خطے میں سرفرازی نصیب کی, عزت ادا کی, اور آگے چل کے بھی پاکستان کے لیے یہی عزت بلند اور برقراری کے لیے مزید بڑھے گی. اب اس میں ہم عملی طور کے پر اس خطے میں امن کی اگر بات کریں تو اس خطے میں امن والا جو معاملہ ہے وہ جا کے سٹارٹ ہوگا مئی کے پہلے ہفتے کے بعد سے. جو چیزیں فائنلائز ہونی ہیں وہ ان 2 ہفتے میں نہیں ہو پائیں گی, وہ جا کے فائنلائز ہوں گی تیسرے اور چوتھے ہفتے میں. تو یہ مزید اور زیادہ سیز فائر کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں گے, اور بلکہ دوران سیز فائر بھی یہ چیزیں ہوں گی. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے غزہ کی سالمیت کو. غزہ والا جو خطہ ہے اس کے اوپر جو کسی طور کے اوپر اسرائیل کا یہ اب امپیکٹ اور پوٹینشیل ہوگا کہ ایران کے اوپر تو وہ قبضہ نہیں کر پایا, لبنان کے اوپر باوجود حملوں کے کسی طور کے اوپر وہ کچھ نہیں کر پایا, لیکن غزہ والی جو پٹی ہے وہ اس کو کسی طور پہ کیپچر کرنے کی کوشش اب کرے گا فیوچر میں جا کے, اور یہ انقریب فیوچر کی بات ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ صرف اس وار کی بات کریں تو یہ وار جا کے کسی طور کے اوپر تھوڑا سا ایک بہتر سلوشن اور بہتر حل کی طرف آ جائے گی منتھ آف مئی کے پہلے ہفتے میں, کیونکہ منتھ آف مئی کے پہلے ہفتے میں ایک تو مرکری کمزور پوزیشن سے نکل جائے گا, سن اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے, اور شمس بہت امپورٹنٹ ہے اس سال کیونکہ شمس کا یہ سال ہے, 1 نمبر کا سال ہے, اور 1 نمبر کے سال میں ڈومیننسی, سپیریورٹی, اتھارٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت میجر امپیکٹ یہ ہونے جا رہا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 سال کے بعد یورینس اپنا زوڈک سائن چینج کر کے اکارڈنگ ٹو ماڈرن اسکول آف تھاٹ وہ انٹر کر رہا ہے جیمنائی میں, جو کہ 84 سال کے بعد یہ پورا ایک راؤنڈ اباؤٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور 84 ایئرس پہلے جو واقعات ہوئے تھے جن میں ورلڈ وار 2 تھی, اور اس سے 84 سال پہلے جو واقعات ہوئے تھے جس میں یو ایس میں سول وار چل رہی تھی, اسی طرح کے 84 ایئرس کے بعد اب کے حالات اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے اٹ سیلف اگنے آنے والے جو کچھ سال ہیں, یہ جو 4 سے 5 سال ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. امریکہ میں دوبارہ سے کسی طور کے پر جو ان کے 52 ریاستیں اکٹھی ہیں یونائٹڈ, ان میں کہیں نہ کہیں پہ اختلافات بڑھے گی, دوریاں بڑھیں گی, دراڑیں بڑھیں گی, اور چیزیں کسی طور پہ ڈپلومیٹکلی طور پہ دور ہونا شروع ہوں گی. پھر دوسری چیز اس خطے میں دیکھا جائے تو اس خطے میں پہلے بھی اسی امپیکٹ میں سب کانٹیننٹ کی ڈویژن میں انڈیا اور پاکستان مارز وجود میں آئے تھے. اسی اعتبار سے اس خطے میں دوبارہ سے کچھ نئی سپر پاورز جنم لیں گی, جس کے بارے میں ایران نے آلریڈی ڈپکٹ کر دیا کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. سیکنڈلی طور کے اوپر مزید آپ کو ساؤدرن چائنا سائڈ پہ کچھ فار ایسٹ کنٹریز میں جا کے کچھ آپ کو ایسی چیزیں ضرور نظر آئیں گی کہ جہاں پہ کچھ طاقتیں ابھریں گی اور کچھ طاقتیں جو بھی موجود ہیں وہ گریں گی اور تھمیں گی. تو اس لحاظ سے یہ 7-8 سال پوری دنیا کے خطے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یورینس کا تعلق ہے ہیومن سویلائزیشن سے, یورینس کا تعلق ہے ہیومن کمیونیکیشن سے, یورینس کا تعلق ہے ٹیکنالوجی سے, اور جیمنائی میں انٹر ہو رہا ہے. اور جیمنائی اٹ سیلف ٹیکنالوجی کا زوڈک سائن ہے, ایئر ایلیمنٹ کا زوڈک سائن ہے, جس وجہ سے ٹیکنالوجی آپ کو ان 4-5 سالوں میں بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وہ ٹیکنالوجی کا سفر جو کہ آپ کو پچھلے تقریباً کوئی 20-25 سالوں میں نظر آیا ہے, وہ ان 5 سالوں میں آپ کو بڑی شفٹ کے ساتھ ایک تبدیلی کی طرف نظر آئے گا. تو دنیا میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر چینجز ہونے جا رہی ہیں, پاور شفٹ ہونے جا رہا ہے, ٹیکنالوجیز موو کرنے جا رہی ہیں, اور اس خطے کا جو امن ہے اس میں ابھی 2 ہفتے نہیں بلکہ آپ اس کو 3 سے 4 ہفتوں پہ لے کے جائیں. اس کے بعد جا کے چیزیں کلیریفائی ہوں گی. اور ایران کا اگر ہم لوگ چارٹ دیکھیں اور ایون امریکہ کا بھی, جون کے مہینے سے جا کے ایرانی خطے میں امن ہونا شروع ہوگا. اس کے بعد ایران کی اکنامیکلی طور کے پر رائز کا ٹائم ہے, اور وہ رائز جا کے سٹارٹ ہوگا نومبر 2026 کے بعد سے. اگلا سال ایران کی اکنامیکلی طور کے پر نسبتاً ایک بہت اسٹرانگ سال ہوگا. اچھا شاہ صاحب, آپ نے اس میں یہ بتایا کہ امریکہ بھی جو ہے نا وہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا. بالکل. تو کیا ان قریب ٹرمپ جاتا ہوا نظر آپ کو آ رہا ہے کہیں پہ؟ دیکھیں اس میں خانہ جنگی والا حالات وہ نہیں ہوں گے جو کہ 18ویں صدی میں ہوئے تھے. اوبیسلی اب چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. ابھی جو حالات ہوں گے ان کے آپ یوں سمجھیے کہ ریاستوں میں عدم استحکام عدم ہوگا, کہ کسی طور کے اوپر وہ ایک جھنڈے تلے یا واشنگٹن کے سائے تلے رہنا پسند نہیں کریں گے, اور وہ کسی طور پہ اس کو ڈپلومیٹکلی طور کے اوپر بہتر یا مزید اور ریفارم کرنے کی کوشش کریں گے. سیکنڈلی طور کے اوپر ٹرمپ کا اپنا چارٹ دیکھا جاتا ہے. اوبویسلی ٹرمپ بینگ اے رولر یا بینگ اے ڈکٹیٹر, اس کا جو چارٹ ہے وہ امپیکٹ اس کے ذائچے میں کافی حد تک اب تھوڑا سا تھمنا شروع ہوگا, کمی کی طرف آنا شروع ہوگا, ڈی فیم ہونا شروع ہوگا, اور کسی طور کے اوپر جو بھی ان کے سب الیکشنز ہیں ان میں اس کی کوئی پاپولیرٹی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہاں کی پریزیڈنشل شپ یا وہاں کی پالیٹکس اوبویسلی ہمارے خطے سے بہت ڈفرینٹ ہے, تو اس لحاظ سے ٹینیور اپنا کسی طور پہ مکمل ضرور کر دیں گے, لیکن ان کی مقبولیت اور وہ چیز ختم ہو جائے گی, اور کسی طور کے اوپر پولیٹیکلی طور کے اوپر ان کا فیوچر کا جو کریئر ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ طوالت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا.
شاہ صاحب نے بتا دیا کہ اگلا 3 ہفتے تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بھی برقرار نہیں رکھے گا، چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہے نا وہ ہوتی رہیں گی، اور جہاں پہ یہ جھڑپیں ہوتی رہیں گی وہاں پہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے نا خانہ جنگی کے جو ہے نا اثرات جو ہے نا سامنے آئیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نئے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔